کیا کبھی آپ نے اپنی بیک کو دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ ہماری دم کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کوئی لطیفہ لگے یا کوئی ایسا سوال لگے جو کوئی بچہ بڑی معصومیت سے پوچھتا ہے، مگر سائنٹسٹ کے لیے یہ بہت ہی سیریس بات ہے، کیونکہ بایولوجی کے اعتبار سے انسان اور بندر جب ایک دوسرے سے اتنا ملتے جلتے ہیں تو کیوں بندروں کی دمیں ہوتی ہیں اور ہماری نہیں؟ اب دیکھیں نا، جانوروں کی دنیا میں دم کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ تقریباً 50 کروڑ سال پہلے دمیں جانداروں میں پہلی مرتبہ ظاہر ہوئی تھی۔ مچھلیوں کو یہ تیرنے میں مدد دیتی ہیں، پرندوں کو اڑنے میں، میملز جانوروں کو بیلنس رکھنے میں۔ اس کے علاوہ یہ بچھوؤں کی طرح ایک ہتھیار یا پھر ریٹل اسنیک سانپوں کی طرح بانڈ کرنے والی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ پرائمیٹس یعنی کہ بندروں، لنگوروں اور اسی قسم کے جانوروں میں دم انوائرمنٹ کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں باؤلر بندروں کی دمیں لمبی ہوتی ہیں اور یہ بندر اپنی دم سے چیزیں بھی پکڑ سکتے ہیں، مگر انسان، چمپینزی اور گوریلا وغیرہ پر مشتمل پرائمیٹس کے خاندان ہومینڈرز میں دمیں نہیں ہوتی۔ کیوں اور کیسے؟ اس کے سوالات نے تو سائنٹسٹ کو کئی دہائیوں سے الجھا رکھا ہے، لیکن اس کا جواب حال ہی میں دریافت ہوئے ایک جینیٹک میوٹیشن میں چھپا ہے، جس سے 2.5 کروڑ سال پہلے ہومینڈرز کی دم بنانے والی جینز افیکٹ ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ تبدیلی برقرار رہی اور نسل در نسل چلتی رہی، جس سے ہومینڈرز کی موومنٹ پہ بھی بہت فرق پڑا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسان 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ جدید انسان یعنی ہوموسپینسس دم کے حامل بندروں سے منسلک ہیں، تو انسانوں اور جانوروں کے درمیان ہمیشہ سے فاصلہ نظر آتا رہا ہے۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہماری جلد مختلف ہوتی ہے اور اپنی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ انسانوں اور چمپینزیوں کا اینسیٹ کامن ہے، ان دونوں کے ڈی این اے 98% ایک جیسے ہیں، لیکن کوئی 2 کروڑ سال پہلے یہ ابھرنے والے ہومینڈرز میں دمیں غائب تھیں۔ تو اگر دموں کا تعلق بندروں اور انسانوں کی ایولیوشن سے ہے اور اس سے موومنٹ اور شیپ پر بھی فرق پڑا ہے، تو سوال یہ ہے کہ پہلے دمیں آئیں یا ٹانگیں؟ یہ تو انڈے اور مرغی جیسا سوال ہو گیا، اور جیسا کہ آپ سوچ ہی رہے ہوں گے، اس کا جواب آسان نہیں ہے۔ ان شارٹ نوٹ یہ جاننا تقریباً امپاسبل ہے کہ ہمارے اجداد کو 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہونے پر مجبور کرنے والے ایلیمنٹ آخر تھے کون سے، اور کیا دم کا نہ ہونا ہی اس کی وجہ بنی؟ یا پھر یہ کہ ہماری دم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹانگوں پر اپنا بیلنس رکھتے ہیں؟ ہمیں یہ سب جاننے کے لیے ٹائم مشین کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم پاسٹ میں جا سکیں، اس وقت کے واقعات کو آبزرو کر کے انالائز کر سکیں، مگر چونکہ ہمارے پاس ٹائم مشین نہیں ہے تو اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بس جواب اتنا ہی ہے کہ ان دونوں مراحل پر ہمیشہ ایک ساتھ ہی بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہم انسانی ایولیوشن پر دم یا دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہونے کا تذکرہ کیے بغیر بات تو کر نہیں سکتے، پھر بھلے ہی ان میں سے جو بھی پہلے آیا ہو۔ کوکسکس نامی یہ ہڈی ہماری ریڑھ کا آخری حصہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے میں مرج 4 موہروں سے مل کر بننے والی یہ ہڈی لاکھوں سال پہلے ہماری دم کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ اگر آپ انسانی ایمبریو کی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو دم نظر آئے گی، جو کچھ ہفتے بعد ہی ایمبریو کے اندر چلی جاتی ہے اور ریڑھ کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھولوں کو سہارا دینے والی یہ دمچی کی ہڈی ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں دوسرے جانوروں کی بھی دمیں ہوتی ہیں۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جانوروں کی دمیں 30 سے زیادہ جینز پر منحصر ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جینیٹک میوٹیشن نہیں تھی، بلکہ ایک پورا سلسلہ تھا جس نے 2.5 کروڑ سال پہلے ہومینڈرز میں مختلف جینز کو متاثر کیا، اور ہماری ایولیوشن پہ بھی۔ سائنٹسٹ پہلے ہی جانتے تھے کہ کروڑوں سال پہلے کیسے انسانوں کی جلد کی دم غائب ہوئی، مگر یہ جینیٹک میوٹیشن ہمارے زمانے تک کیسے باقی رہی، اس کی وجوہات تو ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جینیٹک میوٹیشن ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اور کچھ جینیٹک میوٹیشن پازیٹیو تو کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں، اور یہ ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عام طور پر اگر کوئی جینیٹک میوٹیشن نیگیٹو ہو جائے تو اس سے وہ جسم بیمار پڑ جاتا ہے یا پھر مر ہی جاتا ہے، اور اس طرح یہ جینیٹک میوٹیشن آگے ٹرانسفر نہیں ہو پاتی۔ لیکن اگر کوئی جینیٹک میوٹیشن فائدے کی وجہ سے بنے تو یہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ دیکھا جائے تو دم کے ختم ہونے پر ہومینڈرز کو ایولیوشن اعتبار سے کافی فائدے حاصل ہوئے، اسی لیے یہ وقت میں اتنا آگے تک آ پائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ درختوں پر بیلنس تو برقرار نہ رکھ سکتے ہوں، مگر 2 ٹانگوں پر بہتر انداز میں موومنٹ اور ہاتھوں سے چیزوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہو۔ مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دم ختم ہونے سے ہمیں صرف فائدے ہی ملے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہڈی چھوٹی ہو گئی ہے، لیکن اب بھی یہ ہمارے پٹھوں کو سہارا دینے کا کام کرتی ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جب ان حصوں کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہی تو کئی لوگوں میں آج بھی یہ ہڈیاں کیوں موجود ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جینیٹک ایولیوشن کی رفتار تو سست ہے، اس لیے ایسے آرگنز کو پوری طرح ختم ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔